ذرا اگر آج والی ڈیولپمنٹ سے مالک صاحب آغاز کر لیں جو جے آئی ٹی والی، کیا یہ روزانہ اب مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی نیا گھیرا بہت تنگ ہو رہا ہے ہر اعتبار سے، یا چلے پرٹیکولرلی اسی کیس کے حوالے سے اگر بات کر لیں، یہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ الزام ہے نا کہ جہاں پر ایک سرونگ آفیسر پہ آپ سیدھا اسیسینیشن کا الزام لگا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر 35 والا الزام کی طرح اس کو ٹریٹ کریں گے جو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ثبوت نہیں ہے. ایک سرونگ آفیسر پہ نہیں ہے، ان سے تو جو رپورٹ چھپی ہے جیسے نیوز میں چھپا ہے سارا، ہاں اس میں تو ان سے ایک شخصیت کا پوچھا گیا، ڈی جی سی کا پوچھا گیا. جی ہاں. آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ خود نہیں کر سکتے، ان کے اوپر 2 گرین لائٹ اپروولز آئی ہیں تو تبھی وہ چیزیں، تو ایک پہ نہیں ہے، وہ آل دا وے ٹو دا ٹاپ. صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ مشکلات تو اصل جو دوسری ہیں وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہیں. جب 9 کو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا، اس کی جو زبان تھی اس نے بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا کہ ادارہ سمجھتا ہے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے. اب لائنز بہت آگے، اب نو گلوز آر آف، نو پولنگ بیک. پھر اب کل جب ایک قرارداد پیش ہوئی، پاس کروائی نیشنل اسمبلی سے، سینٹ سے، وہ ڈیفنس منسٹر نے پیش کی. صحیح ہے. اور اس میں پہلی باری کیٹیگوریکلی پرسن اسپیسیفک قرارداد آئی ہے کہ ایک پارٹی اور اس کے چیئرمین، اس میں 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی 1 دن کی تاخیر کے بغیر آپ کام کریں اور سزا دیں. اور تھرڈ اس میں ری آئٹریٹ کیا گیا کہ یہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت ہو. اور اسی وقت لائک سیم ڈے آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے. تو آئی تھنک اب یہ چیزیں بڑی اب بہت آگے نکل گیا، بہت آبویس ہو گئی ہیں. اور جب آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے بیانات سنیں، ان کی ٹویٹس دیکھیں، آج پھر انہوں نے اس پہ بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے، تو جب ان کی آپ ٹویٹس دیکھیں، اب یہ لگ رہا ہے کہ دونوں کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا ناممکن ہو گیا. ادارہ بھی نہیں پیچھے ہٹ سکتا بیکاز جو پارٹی کے ساتھ ہو گیا ہے، جو باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح اس پہ خود ہی ایک مومنٹم بہت بڑا بن گیا 9 مئی کا ہوا، تو بڑا انپریسیڈنٹڈ ہوا جو ہوا، تو وہ ان کے لیے بھی ہٹنا پیچھے ہے. اور یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اب کنونس ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ٹو رائڈ اٹ آؤٹ، کہ جی ٹکرا کے دیکھ لو، شاید اس میں کچھ ہو جائے، شاید اچھا میں پبلک پریشر کریٹ کر سکوں اور اس میں میری خلاصی ہو. میرا تو بڑا اس میں وسیم بڑا میرا اپنی کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے، کوئی معجزہ ہو تو کوئی ریلیف آئے گا. اگر انسانوں کے بس کی بات ہوئی تو مجھے تو اریسٹ بھی نظر آ رہا ہے، مجھے کنوکشن نظر آ رہی ہے، مجھے تو بہت چیزیں آگے جاتی نظر آ رہی ہیں. اوکے. اس میں بھٹی صاحب یہ بھی کیا انٹرسٹنگ ہے کہ مجھے اب اس زمانے کے ٹاک شو یاد آ رہے ہیں جب یہ سارے الزامات لگتے تھے، تب ہم جب پوچھتے تھے نمائندوں سے پی ٹی آئی کے تو وہ کہتے تھے، ہم کہتے تھے بھائی ثبوت ہے، اتنا بڑا الزام لگا رہا ثبوت ہے، وہ کہتے تھے بالکل ہوں گے دے. وہ کہتے ہیں کوئی فورم بنائے دیں گے ثبوت، ایک ہی چیز کا ثبوت ہے. تو اور جب جے آئی ٹی میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ثبوت نہیں ہے، لیکن اس کے پھر آپ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ثبوت ہے، آزادانہ تحقیقات ہوں گی تو دوں گا. تو مطلب اب کچھ چیزوں کی حساسیت بھی ہوتی ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ او جی فلاں صحافی کو پیٹ کہہ دو، فلاں سیاست کو غدار کہہ دو، پھر گھما دو. پھر انہوں نے اس معاملے کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے یار، ہے نہیں ہے چلو یار ٹھیک ہے. 35 کیا، پھر حامد میر کو ایک دن کہہ دیا کہ وہ تو مجھے مرتضیٰ پویا نے کہا تھا کہ یار ہے، مجھے نہیں پتا. مطلب یار کمال ہے. دیکھیے ایک تو پاکستان الزامستان ہے، یعنی میں اٹھ کے آپ پہ الزام لگا دوں تو کوئی فورم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آپ مجھ پہ مقدمہ کریں گے، اس کے بعد آپ کا بیٹا بھگتے گا، اس کے بعد آپ کا بیٹا بھگتے گا. صحیح ہے. دوسری بات ہے کہ 35 پنکچرز بھی آپ نے کیے. پھر آفتاب سلطان نے جب دھرنوں کے دوران صحافیوں کو پیسے دیے، تقسیم کیے، پھر اسی آفتاب سلطان کی تعریف. پھر جو 10 ارب مجھے ہاؤس آف شریف نے دینے کی کوشش کی کہ پاناما سے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ سارے کرتے ہیں سیاستدان اور سب ہوتا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایف آئی آر درج کرو میرے قتل کی ڈی جی سی پر، مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے. آج جو اس کا ہوا اور مجھے قتل کر رہے ہیں ڈی جی سی، مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے. وہ لوگوں کو خوش ہوتے ہیں مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے. وہ حیوان ہیں مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے. وہ سائیکو ہیں مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے. وہ ڈرٹی ہیری ہیں مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے. 10 مہینوں سے سب کچھ جو کیا ہے، پہلے تو ڈونلڈ لو نے کیا، امریکہ سے بات شروع ہوئی تو محسن نقوی آگے ختم ہوئی، پہلے ڈونلڈ لو نے کیا، پھر ادھر سے ہمارے
پرانے آرمی چیف نے کیا اور اب سب کچھ موجودہ چیف کر رہے ہیں. اور چونکہ ڈی جی آئی نے پریس کانفرنس کی ہے تو وہ بھی غدار ہے. اور میر جعفر، میر صادق، مسٹر اے، مسٹر ایکس، مسٹر وائی. آج مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں بھی جب پوچھتا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس وافر ثبوت ہے بھائی. ہاں آپ کو تھوڑی دیں گے ٹاک شوز میں، فورم پہ دیں گے. اور جو جیلوں میں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم تو اکٹھا کر رہے ہیں کہ عالمی عدالت میں جائیں گے اور ہم تو اکٹھا کر رہے ہیں کہ کسی مناسب فورم پہ. لیکن آج انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ اب یہ کسی گھر کا ہے یا کسی بار کا ہے. میرے خیال ہے کہ اس وقت یا تو سپریم کورٹ کے انڈر اس کا چلنا چاہیے، کوئی کمیشن بنا لیں یا کوئی خصوصی عدالت بنا لیں، یا اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور ایک اور پہ مشتمل کمیشن بنا کے اس میں کریں اور ان کو لائیں کہ بھائی جان آپ نے چیف سے لے کر ڈی جی سی تک، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی تک سارا کچھ کر دیا اور آپ کے پاس ثبوت نہیں. اب اس کے دو جو بڑے پہلو ہیں نا وہ بڑے ہیں. ایک کہ یہ 12-13 مہینوں میں جب آپ جو لوگ آج 7-8 ہزار جو جیلوں میں ہیں وہ تو اسی بیانیے پہ تھے نا کہ یہ قتل کروانا چاہتا ہے، یہ سازشی ہے، یہ غدار ہے. وہ ان کا کیا بنے گا؟ اور دوسرے جو لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی اور گولی مار دو، وہ تو نکل گئے پتلی گلی. تو اب یہ ہے کہ اب ثبوت دینے کا وقت ہے. میرے خیال سے اب اس میں ثبوت دے. اور انہوں نے ایک تو دو اچھی بات ہے اون کیا ہے، دوسرا کا فورم بنایا. ان کی مرضی کا فورم بنا دینا چاہیے اور ثبوت لینے چاہیے.